دعوت استغفار۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنی مغفرت نصیب فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ایک عجیب اور عظیم عبادت کی یاد دہانی کرانی ہے۔ اتنی بڑی عبادت کہ جس کا حکم اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا، تمام انبیاء علیہ السلام کو فرمایا۔ ایسی عبادت جس کی اہمیت پر قرآن مجید میں سینکڑوں آیات ہیں، ایسی عبادت جس کے فوائد حضرات انبیاء علیہ السلام نے تفصیل سے بیان فرمائے، ایسی عبادت جس کا فوری نفع دنیا میں اور دائمی نفع آخرت میں ملتا ہے، ایسی عبادت جو انسان کو نہ مایوس ہونے دیتی ہے اور نہ محروم، ایسی عبادت جو اپنے لیے بھی کرنے کا حکم ہے اور دوسروں کے لیے بھی، ایسی عبادت جسے حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثرت سے فرماتے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شمار کرتے رہ جاتے، ایسی عبادت جو دل کو زنگ سے پاک کر دیتی ہے، ایسی عبادت جو مہلک زخموں پر شفا بخش مرہم بن جاتی ہے، ایسی عبادت جو کمزور انسان کو طاقتور بنا دیتی ہے، ایسی عبادت کہ جسے کرتا دیکھ کر شیطان روتا ہے، پیٹتا ہے، چیختا ہے، تڑپتا ہے اور اپنے سر پر حسرت سے خاک ڈالتا ہے، ایسی عبادت جو ہر عمل کو مقبول بنا دیتی ہے اور لمبا فاصلہ جلد طے کرا دیتی ہے، ایسی عبادت جو رکاوٹوں کے پہاڑ منٹوں میں راستے سے ہٹا دیتی ہے، ایسی عبادت جو ہر غم کا علاج ہے، ہر تندرستی سے نکالنے کا راستہ ہے اور ہر پریشانی کا حل ہے۔ پیارے بھائیوں، اس عبادت کا نام ہے استغفار۔ جی ہاں، استغفار۔ پھر سن لیں، اس عظیم عبادت کا نام ہے استغفار، یعنی اپنی حالت پر نادم ہونا، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا، اپنے محبوب رب کو منانے کی فکر کرنا اور اپنے گناہوں کو چھوڑنے کا پکا عزم رکھنا اور اپنے رب سے معافی مانگنا، ان 5 کاموں کا نام ہے استغفار۔ اور یہ آج بھی ہماری بڑی ضرورت ہے اور کل بھی۔ صرف استغفار نہیں بلکہ کثرت استغفار، زیادہ استغفار، ہر عمل کے بعد استغفار، ہر نیکی کے بعد استغفار، ہر گناہ کے بعد استغفار۔ پیارے بھائیوں، دن رات میں ندامت کا ایک آنسو اور اپنے رب سے شرمندہ ہو کر ایک آہ، میرے رب میں مجرم ہوں، معاف فرما دے۔ شیطان اول تو نادم ہونے نہیں دیتا، اور اگر کوئی نادم ہو تو اسے مایوس کر دیتا ہے، حالانکہ مایوسی کا کیا جواز۔ میرے رب کے رحمت والے دروازے کھلے ہیں، مغفرت والے دروازے کھلے ہیں۔ چھوٹا بچہ جب گرتے پڑتے اپنے والدین کی طرف چلتا ہے تو وہ کتنے خوش ہوتے ہیں۔ شیطان گناہ کروا کے گراتا ہے تو مخلص بندے استغفار کر کے پھر اپنے مالک کی طرف لپکتے ہیں، تب اللہ پاک کو بہت پیار آتا ہے۔ کوئی دن میں 70 بار بھی گرے مگر فوراً استغفار کرے، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو تو اس کے گناہ بھی نیکیاں بنا دیے جاتے ہیں۔ بھائیو، اپنے اوپر اللہ پاک کی محبت کو محسوس کرو۔ وہ محبت کی نظر فرماتا ہے تو اپنا نام لینے کی توفیق دیتا ہے۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اس سال محرم میں استغفار مہم کی توفیق بخشی۔ 4 آنسو گرے تو اجتماع ملا، رکنیت مہم ملی، افراد میں اضافہ ہوا، اخبار میں اضافہ ہوا۔ جب دنیا میں یہ اثرات تو آخرت کے اصل فوائد اور انعامات کتنے اونچے ہوں گے انشاءاللہ۔ ارے بھائیو، جب حضرات انبیاء علیہ السلام کو استغفار کا حکم ہے جبکہ وہ معصوم ہیں، تو سوچو میں اور آپ اس عبادت کے کتنے محتاج ہیں۔ ہمارا تو ہر عمل ناقص ہے، پھر ندامت اور استغفار کے بغیر کیا چارہ۔ روشنی کی کرن نظر آ گئی ہے مگر ابھی بہت کام باقی ہے۔ دنیا پر سے کفر کا غلبہ ختم کرنے کی فکر اگر ہمیں نہیں تو یہ بے غیرتی والی بات ہے۔ سارے عالم میں اسلام کا غلبہ، مظلوم مسلمانوں کی داد رسی اور بہت سے کام۔ بھائیو، استغفار، زیادہ استغفار، روزانہ کم از کم 1000 بار استغفار، دل کی ندامت والا استغفار، رب کو منانے کے شوق والا استغفار، خلوت والا استغفار، جلوت والا استغفار، آنسوؤں والا استغفار، امید اور یقین والا استغفار،
تکبر اور عجب توڑنے والا استغفار، آہوں اور سسکیوں والا استغفار، اور بار بار توبہ، بغیر تھکے بغیر مایوس ہوئے توبہ۔ اے جماعت کے ذمہ داروں استغفار، اے جماعت کے کارکنوں استغفار، اے اللہ کے پیارے مجاہدوں فدائیوں استغفار، اے ماؤں بہنوں استغفار، اے میرے پیارے بھائیوں استغفار استغفار استغفار۔